باب جنابت کی حالت میں وضو کرے پھر سو جائے، یعنی جنبی کو وضو کر کے سونے کے بارے میں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام جب ارادہ کرتے کہ سو جائیں، وہو جنب حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہوں، غسل فرجہ تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، وتوضأ للصلاۃ اور وضو کر لیتے نماز کی طرح کا، یعنی پورا وضو کر لیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے، بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لیتے، کیونکہ اس سے پہلے وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جس میں سونے سے پہلے وضو کرنا اور دعا پڑھنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے۔ تو خواہ انسان جنابت کی حالت میں ہو یا بغیر جنابت کے، دونوں حالتوں میں وضو کے ساتھ سونا جو ہے وہ بغیر وضو کے سونے سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ استفتاء فتویٰ طلب کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا، اینام احدنا کہ کیا سو جائے ہم میں سے ایک، وہو جنب اور وہ جنابت کی حالت میں ہو، قال نعم کہا ہاں، اذا توضأ جب وہ وضو کر لے۔ ذکر کیا عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بأنہ تصیبہ الجنابہ کہ انہیں جنابت لاحق ہو جاتی ہے، من اللیل رات کو، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ وضو کر لو، واغسل ذکرک اور استنجا کر لو، ثم نم پھر سو جاؤ۔ باب اذا التقى الختانان باب کے جب مل جائیں دو ختان۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کس سلسلے میں ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ اذا جلس جب وہ بیٹھ جائے، بین شعبها درمیان اس کے کونوں کے، الاربع چار یعنی دو بازو اور دو ٹانگیں، ثم جہدها پھر تھکا دے اس کو، فقد وجب الغسل تو واجب ہو جاتا ہے غسل، یعنی غسل اس حالت میں واجب ہوتا ہے۔ باب دھونا جو بھی لگ جائے تری میں سے عورت کی شرمگاہ سے، یعنی اس کو دھو لینا ضروری ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جامع الرجل جب جمع کرے مرد المرأة عورت سے، فلم ينزل پھر انزال نہ ہو، قال یغسل ما مس المرأة منہ فرمایا دھو لے جو چھو جائے عورت سے اس میں سے، ثم یتوضأ پھر وضو کر لے، ویصلی اور نماز پڑھ لے۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ الغسل احوط غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے، یعنی چاہے انزال نہ ہو لیکن غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وذاک الاخیر اور یہ جو پیچھے والی بات ہوئی کہ غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے، انما بینا لاختلافہم تو یہ حدیث ہم اس لیے لائے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں واقع ہوا ہے اس کو ہم بیان کر دیں۔ والماء انقی اور پانی تو خوب صاف کرنے والی چیز ہے۔ یہ اسی بات کا اختلاف ظاہر کر رہے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور اس میں جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ خواہ انزال نہ بھی ہو لیکن اگر التقاء الختانین ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے جس میں کچھ اور صحابہ کرام شامل ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا یا فرض نہیں ہوتا۔ لیکن ان دونوں آراء کو سامنے رکھ کے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ الغسل احوط، یعنی خواہ اختلاف موجود ہے لیکن دخول کی صورت میں خواہ انزال نہ ہو غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات میں عموماً انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پھر کون سی رائے اختیار کرے، جب یہ ادھر بھی حکم ہے اور ادھر بھی حدیث موجود ہے، اور ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان ایسے کسی شبے میں پڑ جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شبے کی حالت میں انسان شبہات سے بچے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے دل کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہو، یعنی دین کے معاملے میں۔ اور تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتی ہو۔ تو اس صورت میں جو چیز انسان کے لیے زیادہ قابل اطمینان ہو اسے کر لینا چاہیے۔ اور اس اختلاف کو کس طرح دور کیا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جن کی رائے یا جس روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو غسل نہیں ہے، یہ روایت منسوخ ہے، اسی لیے علماء کی اور اکثریت کی یہی رائے ہے اور یہی طرز عمل جو ہے وہ قابل عمل ہے کہ ہر دو حالت میں غسل کرنا چاہیے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔